رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیسے خوش اور چین سے رہ سکتا ہوں حالانکہ سور والے فرشتے نے سور کو منہ میں لے لیا ہے اور اس نے کان لگا رکھا ہے کہ کب اس کو سور کے پھونک دینے کا حکم ہو اور وہ پھونک دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی یعنی اس کے جنازے کے ساتھ آنے والے واپس چل دیتے ہیں اور وہ ابھی اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کی جوتیوں کی آواز وہ سن رہا ہوتا ہے، اتنے میں اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں، تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ جواب سن کر اس سے کہا جاتا ہے کہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے دوزخ میں جو تمہاری جگہ ہوتی اس کو دیکھ لو، اب اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں جنت میں جگہ دی ہے۔ دوزخ اور جنت کے دونوں مقام اس کے سامنے کر دیے جاتے ہیں، چنانچہ وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے، اور جو منافق اور کافر ہوتا ہے تو اسی طرح مرنے کے بعد اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ وہ منافق اور کافر کہتا ہے کہ میں ان کے بارے میں خود تو کچھ جانتا نہیں، دوسرے لوگ جو کہا کرتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا۔ اس کے اس جواب پر اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے نہ تو خود جانا اور نہ ہی جاننے والوں کی پیروی کی۔ پھر سزا کے طور پر لوہے کے ہتھوڑوں سے اس کو مارا جاتا ہے، جس سے وہ اس طرح چیختا ہے کہ انسان و جنات کے علاوہ اس کے آس پاس کی ہر چیز اس کا چیخنا سنتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ایسا برا وقت نہ آ جائے کہ دنیا میں اللہ اللہ بالکل نہ کہا جائے۔ ایک اور حدیث میں اس طرح ہے کہ کسی ایسے شخص کے ہوتے ہوئے قیامت قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہو۔ مطلب یہ کہ قیامت اس وقت آئے گی جب کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی یاد سے بالکل ہی خالی ہو جائے گی۔ اس حدیث کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا میں ایسا شخص موجود ہو جو یہ کہتا ہو، لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت بدترین آدمیوں پر ہی قائم ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے دجال نکلے گا اور وہ 40 تک ٹھہرے گا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب 40 سے 40 دن تھے یا 40 مہینے یا 40 سال۔ آگے حدیث بیان کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے، گویا کہ وہ عروہ بن مسعود ہیں، یعنی ان کی شکل و صورت حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی جلتی ہوگی۔ وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اس کا تعقب کریں گے اور پھر اس کو پکڑ کر اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ پھر 7 سال تک لوگ ایسے رہیں گے کہ 2 آدمیوں کے درمیان بھی آپس میں دشمنی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک شام کی طرف سے ایک خاص قسم کی ٹھنڈی ہوا چلائیں گے، جس کا یہ اثر ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو۔ بہرحال اس ہوا سے تمام اہل ایمان ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اگر دنیا میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر بھی چلا جائے گا تو یہ ہوا وہیں پہنچ کر اس کا خاتمہ کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد صرف برے لوگ ہی دنیا میں رہ جائیں گے جن کے دل ایمان سے بالکل خالی ہوں گے۔ ان میں پرندوں والی تیزی اور بھرتی ہوگی، یعنی جس طرح پرندے اڑنے میں پھرتیلے ہوتے ہیں
اسی طرح یہ لوگ اپنی غلط خواہشات کو پورا کرنے میں بھرتی دکھائیں گے اور دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے میں درندوں والی عادت ہوں گی، بھلائی کو بھلا نہیں سمجھیں گے اور برائی کو برا نہ جانیں گے۔ شیطان ایک شکل بن کر ان کے سامنے آئے گا اور ان سے کہے گا کہ کیا تم میرا حکم نہیں مانو گے؟ وہ کہیں گے تم ہم کو کیا حکم دیتے ہو؟ یعنی جو تم کہو وہ ہم کر رہے۔ تو شیطان انہیں بتوں کی پرستش کا حکم دے گا اور وہ اس کی تعمیل کریں گے۔ اس وقت ان پر روزی کی فراوانی ہوگی اور ان کی زندگی بظاہر بڑی اچھی عیش و نشاط والی ہوگی۔ پھر سور پھونکا جائے گا۔ جو کوئی اس سور کی آواز کو سنے گا اس آواز کی دہشت اور خوف سے بے ہوش ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کا سر جسم پر سیدھا قائم نہ رہ سکے گا بلکہ اس کی گردن ادھر ادھر ڈھلک جائے گی۔ سب سے پہلے جو شخص سور کی آواز سنے گا اور جس پر سب سے پہلے اس کا اثر پڑے گا وہ ایک آدمی ہوگا جو اپنے اونٹ کے ہوش کو مٹی سے درست کر رہا ہوگا۔ وہ بے ہوش اور بے جان ہو کر گر جائے گا، یعنی مر جائے گا، اور دوسرے سب لوگ بھی اسی طرح بے جان ہو کر گر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہلکی سی بارش برسائیں گے، ایسی جیسے کہ شبنم، اس کے اثر سے انسانوں کے جسم میں جان پڑ جائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ایک دم سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور چاروں طرف دیکھنے لگیں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ لوگوں اپنے رب کی طرف چلو، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ انہیں حساب کے میدان میں کھڑا کرو، کیونکہ ان سے پوچھ گچھ ہوگی اور ان کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ پھر حکم ہوگا کہ ان میں سے دوزخیوں کے گروہ کو نکالو۔ عرض کیا جائے گا کہ کتنے میں سے کتنے؟ حکم ہوگا ہر 1000 میں سے 999۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یعنی اس روز کی سختی اور لمائی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ بچوں کو بوڑھا کر دے، اگرچہ حقیقت میں بچے بوڑھے نہ ہوں۔ اور یہ وہی دن ہوگا جس میں پنڈلی کھولی جائے گی، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ خاص قسم کا ظہور فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے تو اس بات سے وہ اتنے پریشان ہوئے کہ چہروں کے رنگ بدل گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات یہ ہے کہ 999 جو جہنم میں جائیں گے وہ یاجوج ماجوج اور ان کی طرح کفار و مشرکین میں سے ہوں گے، اور 1000 میں سے ایک جو جنت میں جائے گا وہ تم میں سے اور تمہارا طریقہ اختیار کرنے والوں میں سے ہوگا۔ ترمذی کی حدیث میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیسے خوش اور چین سے رہ سکتا ہوں حالانکہ سور والے فرشتے نے سور کو منہ میں لے لیا ہے اور اس نے کان لگا رکھا ہے کہ کب اس کو سور کے پھونک دینے کا حکم ہو اور وہ پھونک دے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بھاری محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہیں اور وہ بہترین کام بنانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور اس دن کو ہمارے لیے آسان کر دے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیں۔ جزاک اللہ۔